الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ نازعات کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ مکہ کے کافروں کو آخرت یاد دلا رہے ہیں، قیامت کا دن یاد دلا رہے ہیں کہ قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ ہمارے اسلامی عقیدوں میں تین عقیدے بہت اہمیت والے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ایک ہے، دوسرے اللہ کے جتنے رسول ہیں سب سچے ہیں، اور تیسرا عقیدہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لینا ہے۔ یہ تین عقیدے، ان میں یہ تیسرا والا عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والا، یہ وہ عقیدہ ہے جو دنیا سے جرائم کو ختم کر دیتا ہے۔ پاک زندگی، صاف زندگی ہر آدمی چین سے جینا چاہے تو اسے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس کا آخرت پر یقین ہونا چاہیے، اور جس کا اس پر یقین نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی حد پار کر سکتا ہے، اس سے کوئی بھی آدمی کوئی امید نہیں باندھ سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم بار بار کافروں کو آخرت یاد دلاتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہیں سب اینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کافی لوگ بار بار یہ کہتے تھے ان ہی الا حیات الدنیا وما هذه لهو ولعب وما نحن بمبعوثين۔ جی وما نحن بمبعوثین، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جو جی رہے ہیں یہیں ختم ہو جائے گا۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، بس ایک سسٹم ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، ایک وقت گزرتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ نیچر کو مانتے، سپر نیچر کو نہیں مانتے، بس ایک سسٹم ہے، سب ایک اپنی متعین پیریڈ کے ساتھ جو ہے زندگی گزارتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں، بلکہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور تمہارے ہر عمل کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ بار بار سمجھاتا ہے، اور آدمی کو اس پر جو اپنی عقل کی وجہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا، ایک مرتبہ آدمی مر گیا تو دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کائنات کی چیزیں دکھا کر بتاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس یہ قرآن کا ایک انداز ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے اس عقیدے کو جن لوگوں نے دل اور جان سے لگایا ہے وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرے، وہ کبھی بھی حد کو پار نہیں کرے۔ یہ دیکھو ابھی جنگ چل رہی کہ نہیں چل رہی اسرائیل کی وجہ سے؟ دیکھو اسرائیل کتنی حد پار کر رہا ہے، جو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہے اس کو بھی فالو نہیں کر رہا ہے، بچوں کو بھی مار رہا ہے، آنکھوں کو بھی مار رہا ہے، اور سامنے جو لوگ موجود ہیں ان کا حال دیکھو کہ ان کے اندر میں ان کے پاور میں ہے سب کچھ، لیکن نہ مار رہے ہیں نہ ستا رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں تو مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، لہٰذا ہم اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ کون سا پاور ہے جو آدمی کو روک کر رکھتا ہے طاقت ہونے کے باوجود؟ یہ ایک عقیدہ ہے جو آدمی کو روک کر رکھتا ہے۔ آپ یہاں کے حل بھی دیکھ لیجیے، اب پڑوس میں افغانستان کی پوری 20 سال 40 سال کی پوری جو پیریڈ ہے اس پورے کو پڑھ ڈالا۔ ایسے ایسے بڑے بڑے امریکی لوگ جو ان کی قید میں رہے انہوں نے بعد میں جا کر ایمان قبول کیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس طاقت تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے ہماری جان پر ظلم نہیں کیا۔ وہ عورتیں موجود ہیں جنہوں نے گواہی دی کہ 4 نوجوانوں کے بیچ میں نے رات گزاری ہے، لیکن کوئی آنکھ میری طرف اٹھنے والی میں نے نہیں دیکھی۔ کون سی چیز ہے یہ؟ وہی بات ہے، مر کر ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک ایسا احساس قرآن دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، جو دنیا کے کسی بھی دھرم کے پاس، دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں۔ تو اسی چیز کو بار بار قرآن فوکس کرتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے کہ اس بات کو دل میں گرہ ڈال کر رکھ لو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ جتنا زیادہ مضبوط ہو گیا، رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا اس کے لیے برابر ہے۔ لوگوں کے بیچ کی محفل اور رات کی تنہائیاں اور بند کمرے کی تنہائیاں اس کے لیے برابر ہے۔ وہ جرم نہیں کر سکتا، اسے احساس ہوتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک سسٹم ہے جو میرے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور مجھے اپنے اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ خاص اس صورت کا پیغام ہے، اسی پر قرآن فوکس کرتا ہے کہ جو اس مانیت اور عقیدے کو لے کر چلے گا اس کی زندگی جرائم سے پاک، صاف، کرائم نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے آدمی بندوں کے لیے بھی رحمت بنے گا، اس کی اپنی زندگی بھی بن جائے گی، اور آخرت میں اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے۔ یہ اس خاص صورت کا وہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے
سمجھایا ہے کہ ہم کیسے تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری روحیں محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں. ہم تمہاری روح کیا کر رہے ہیں؟ محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں. اس لیے موت کا جو سسٹم چلانے والے فرشتے ہیں ان کی قسمیں کھائیں. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے روح قبض کرتے ہیں کافروں کی. والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی جو مومنین کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں. اس کو میں بیان کر چکا تھا، اس لیے میں آگے جا رہا ہوں. والسابحات سبحا، پھر تیرتے ہوئے چلتے ہیں، یعنی تیزی کے ساتھ روحیں لے کر آسمان پر پہنچتے ہیں. فالسابقات سبقا، تیزی کے ساتھ لپکتے ہیں. فالمدبرات امرا، جب روح اللہ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے پھر اللہ جو بھی حکم فرماتے ہیں اس کے ثواب کا یا اس کے عذاب کا، تو فالمدبرات امرا، جو حکم دیا جاتا ہے اس کا انتظام کرتے ہیں. پھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پورا سسٹم ہے کہ ہم تمہاری روحوں کو ایک خاص سسٹم کے ساتھ قبض کرتے ہیں اور پھر ایک جگہ محفوظ کر کے رکھتے ہیں، اور تم میں سے کوئی تھوڑی سی عقل کا مالک آدمی بھی بیوقوفانہ کام نہیں کرتا، بیکار کام نہیں کرتا ہے، تو ہم تو عقل کے پیدا کرنے والے ہیں. جب ہم اس کو سیو کر کے رکھ رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تمہیں حساب کتاب کے لیے ضرور کھڑا کریں گے. کب کریں گے؟ یوم ترجف الراجفہ، کہہ رہے ہیں اس وقت جب ایک بھونچال ہلا ڈالے گا. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پہلا سور جو پھونکا جائے گا، اس کے بعد کائنات میں اتنا زبردست زلزلہ آئے گا، سب چیز کو ہلا کر ختم کر کے رکھ دے گا. جس کو اللہ نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو بھونچال ہوگا، زلزلہ ہوگا، وہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو سمجھنا ہو تو قرآن کریم جگہ جگہ اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ کیسا ہوگا. یوم ترونھا تذهل کل مرضعۃ، کہ بھائی ایسا خطرناک ہوگا کہ مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائے گی، اور پیٹ میں جو حمل ہوں گے وہ گر جائیں گے. اتنا خطرناک سچویشن، اتنی خطرناک ہوگی، ایسا خوف ہوگا. ہر آدمی ایسا بھاگا پھرے گا کہ اس کو ہوش نہیں ہوگا. جیسے شرابی ہوتا ہے نا، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، ایسا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو دیکھو گے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے شراب پی رکھی، نشے میں ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، یہ لوگ نشے میں نہیں ہیں. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اس وقت وہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، اس لیے یہ حال ہے. اسی کو قرآن یہاں جو ہے کہہ رہا ہے یوم ترجف الراجفہ، جب ایک بھونچال اس پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دے. یہ پہلی سور پھونکی جائے گی، اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، جتنے زندہ لوگ ہیں سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ایمان کی وجہ سے یہ پہلا والا جو سور ہے نا، یہ ایمان والوں سے ہٹا لی. لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، قیامت یہ جو پہلے والا بھونچال آئے گا نا، پہلی سور، یہ تو کائنات کے بدترین لوگوں پر آئے گا. اور کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، بہت بدترین لوگ ہوں گے، ان کے اوپر ہی آئے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 40 سال کا ڈسٹنس رہے گا. پہلا سور پھونکنے کے بعد پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، اللہ کہے گا بتاؤ کس کی سلطنت ہے. بہت راجنیتی ہوتی تھی، بہت بادشاہتیں ہوتی تھی، بہت رولر پارٹیاں بنتی تھیں، بہت تیری میری جائیداد وائداد. اللہ کرے وللہ میراث السماوات والارض، یہ کائنات کے خزانے جن کے پیچھے آگے پیچھے بھاگتے پھر رہے، میراث السماوات والارض، یہ لوٹ کر پھر ہمارے پاس آ جائے گا. ہمارا ہی ہے اور ہمارے پاس آ جائے گا. تمہاری سب کی سب مالکیت ہے، سب ختم ہو جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کوئی دعویٰ کرنے والا باقی نہیں رہے گا. لمن الملک اليوم، اللہ کہیں گے آج بتاؤ سلطنت کس کی ہے. کائنات میں کوئی ہوگا تو جواب دے دو، کوئی نہیں. اتنی بڑی کائنات ہے، کوئی نہیں. پھر اللہ کو کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو غالب ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ پھر اس کے بعد جو ہے تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد اور ایک جھٹکا آئے گا، یعنی بہت زبردست آواز آئے گی. یہ دوسری سور پھونکی جائے گی. پہلے سور اور دوسرے سور کے بیچ میں روایت میں آتا ہے 40 کا فاصلہ ہے. اب 40 مہینے یا 40 سال، بعض علماء فرماتے ہیں 40 سال کا فاصلہ. پھر جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو اس کے بعد پھر زلزلہ، زمین پوری ہلے گی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ پوری اس کائنات کا سسٹم تبدیل کر چکے ہوں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، آسمان زمین بدل دیے جائیں گے. اب وہ کس طرح بدلے جائیں گے اور اس کی سچویشن پوری کیا ہوگی تو وہاں کھڑے ہو کے تبھی پتہ لگے گا. ابھی
کو بس یہ بتایا کہ بھائی ہم تبدیل کر دیں گے. البتہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہی اور جتنی دیوار یہ پہاڑ وہاڑ سب ختم کر دیا جائے, بالکل چٹیل میدان. پھر دوسرا سور پھونکا جائے, پھر سور پھونکنے کے بعد پوری کائنات کے لوگوں کو زندہ کرنا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بہت لمبا پروسیس نہیں لگے گا. ایک جھٹکے سے ایک آواز آئی, آسمان سے بارش ہوگی اور لوگ یوں کھڑے ہو جائیں گے جیسے وہ پودے اٹھتے ہیں نا بارش کے موسم میں, کیسے باہر نکل آئے, کل کچھ نہیں تھا اور پھر نکل گیا پودا. اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ یوں قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. تتبعها الرادفة. دوسرا سور پھونکا جائے گا, لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کیسے, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. قبروں میں پڑے تو یوں کھڑے ہو جائیں گے اچانک, یوں دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا, کہاں آ گئے ہم لوگ. کافر کہیں گے واپ پھنس گئے تو, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. ہماری قبروں سے کس نے ہمیں باہر نکال دیا. فرشتے اور مومنین کہیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ وہی دن ہے جس کا وعدہ رحمان رب نے کر رکھا تھا اور جس کی خبر نبیوں نے دے رکھی تھی اور انہوں نے سچا کہا تھا کہ ایسا دن آئے گا. ہم تو دیکھ لیا آگے. قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ لوگ کھڑے ہوں گے نا وہاں پر تو اس وقت حال کیا ہوگا, دل کی کنڈیشن کیسی ہوگی. قرآن اس کو سنا رہا ہے. قلوب یومئذ واجفہ. بہت سے دل اس دن لرز رہے ہوں گے. اب کیا ہوگا, پوری کائنات موجود ہے, حضرت آدم سے لے کر آخری قیامت کے آخری دن تک جو لوگ آئے سب موجود ہیں, لرز ہوں گے. کیا ہوگا, جو مجرم ہوں گے ابصارها خاشعہ, نگاہیں نیچے ہی جھکی رکھی ہوگی. جیسے پولیس کے سامنے پکڑا جائے نا آدمی, ہے کہیں مجرم بن کر کھڑا ہو تو کیسی نگاہیں شرمندگی کی وجہ سے جھکی رہتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی, دل اندر سے لرز رہے ہوں گے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. جی یقولون أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. یہ تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس طرح قیامت ہوگی. اب یہ مشرکین کا حال سنا رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں, بار بار جب سناتے ہیں کہ قیامت آئے گی یہ آئے گی, یہ کہتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آدمی مر جاتا ہے, جل جاتا ہے, دریا میں ڈوب گیا, ہوائی جہاز میں جو ہے اس کا ختم ہو گیا, دھجیاں اڑ گئی اس کی, کیسے ہو جائے گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو مشرکین بھی یہی کہتے تھے حضور سے. کیا کرتے تھے, تو عجیب و غریب سوالات کرتے تھے. میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں. ایسا کہتے تھے, یہ ہڈی دیکھو آرڈر بنا دی میں نے, بتاؤ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائے گی. حضور کو ایسی مثالیں دیتے تھے. کبھی یہ کہتے تھے کہ ہم گھر سڑ کر ختم ہو گئے, پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے. اور پھر حضور کا مذاق بھی اڑاتے تھے, چلو بتا دو جس قیامت کا وعدہ کرتا ہے آپ کرتے ہیں وہ کب آئے گی. سب مذاق اڑانے کے لیے بہت عجیب و غریب. اللہ تعالیٰ یہاں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں. تو پہلے تو ان کے جو اعتراضات ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے یقولون, یہ لوگ کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. کیا اس وقت جب کہ ہم پوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے, یعنی بالکل ختم ہو گئے ہوں گے, ہمارا کوئی جسم نہیں, کوئی ہمارا نام و نشان نہیں, پھر ہم دوبارہ واپس کیسے زندہ ہو جائیں گے. پھر مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. کہ اگر ایسا ہوا جیسا یہ کہہ رہے ہیں تب تو بہت گھاٹے والی واپسی ہوگی, اس لیے کہ ہم تو اس کو مانتے نہیں, تو ہم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی ہے, اور آپ کے اعتبار سے پھر تو ہم جو ہے ناکام ہو جائیں گے. تو حضور کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے بہت, تم تو بہت لمبی سوچ رہے ہو کیسے ہوگا کیا ہوگا. قرآن کہہ رہے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. کیا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے, گرامر کہتا ہے چٹکی کا کام. قرآن ایسا کہہ رہا ہے چٹکی کا کام. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. حقیقت تو یہ ہے کہ بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی, یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے. کیا بہت لمبی لمبی سوچ رہے ہو, اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم آگے جا کے تمہیں اپنی نشانیاں, اپنی طاقت بتائیں گے تمہیں کہ ہم کون ہیں. پھر تم خود سوچ لینا بیٹھ کر کونے میں کہ یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. کہ بس حقیقت یہ ہے کہ وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی, اس آواز کے آتے ہی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ. اس کے بعد اچانک کوئی کھلے میدان میں ہوں گے, یعنی سب جمع ہو جائیں گے. دوسرا سور پھونکنے کے بعد کیسے جمع ہوں گے, یوم هم بارزون. کوئی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے, پورا جہاں سے لے کر وہاں تک جہاں پہلے ہوئے ہیں. یہ ملک شام جہاں جنگ ہو رہی ہے, کہا گیا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ سب کو جمع کرے, حشر کا میدان وہیں برپا کیا جائے. تو صاحب برابر چٹیل میدان جو ہے بالکل خالی سیدھا میدان, سب کو اللہ جمع کرے, سب کھڑے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلو آگے بتائیں گے، کیسے پاسبلٹی بتائیں گے تمہیں کہ قیامت کیسے آ سکتی ہے، ہماری طاقت تمہیں دکھا دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بیچ میں دھمکا رہا ہے. دھمکانے کا انداز کیسا ہے؟ 12 سال ہو گئے ان کو سمجھاتے ہوئے. یہ سورج جب نازل ہوگی 12 سال مکہ اور ابھی مذاق اڑا رہے ہیں نا. تو قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنی طاقت کا نشہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سماج میں ہم بڑے ہیں، ان رسول کو پوچھتے کون ہیں، ان کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، عہدہ نہیں ہے، تو یہ کہاں سے بڑے بن گئے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، چوگراہٹ ہے، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے. قریش مکہ کا یہی مسئلہ تھا، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان بھی نہیں لائے تھے، ڈرتے تھے ان سے. قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے چکر میں مت پڑو کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، یہ ہے اور وہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تم سے بڑا فرعون تھا. اللہ قرآن کو حضور کو قصہ سنا رہے ہیں، کیونکہ حضور کو یہ دھمکاتے بھی تھے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، جی طلاقیں بھی دلوائے، تو ڈراتے بھی تھے اور حضور کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ان کو طاقت کا نشہ تھا. تو قرآن قصہ پہلے سناتا ہے، ریفرنس دیتا ہے کہ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون کے ساتھ ملا کر کہاں بھیجا تھا؟ فرعون کے پاس، اور اس سے کہلوایا تھا کہ بھائی کیا ارادہ ہے، ماننے کا ارادہ ہے؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. کیا تمہاری خواہش ہے کہ ہم تمہاری رہبری کر دیں، تمہیں لائن دکھا دیں کہ دیکھو اصل کائنات کا مالک کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے، جی، اور اس کے نتیجے میں تم اللہ کو مان لو. تو ماننا چاہیے تھا. ایک وقت کا رسول اور نبی گیا، لیکن اس نے اپنی طاقت کے نشے میں نہیں مانا، بلکہ وہ تو کھڑا ہو گیا. أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. کھڑے ہو کر قوم میں تقریر کر رہا ہے جا کر کہ کیا میرے پاس یہ مصر کا پوری سلطنت نہیں ہے، میرے پاس ایسے محلات نہیں ہے، نیچے سے نہریں بہہ رہی ہے، جی میری شان شوکت دیکھو اور اس غریب کو دیکھو، صحیح سے بول بھی نہیں سکتا ہے، اپنی قوم کو کہہ رہی ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں، چونکہ زبان میں لکنت تھی تو کہہ رہی ہے اس کو دیکھو، بول بھی نہیں سکتا ہے. اب تم خود کمپیئر کر کے دیکھ لو کہ میں اچھا ہوں یہ اچھا ہے. مانا نہیں اور اپنی طاقت کے نشے میں رہا. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں اس کو پکڑ لیا. دنیا میں تو اس کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیے. جی اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے نا قرآن نے، وہ بڑا عجیب و غریب ہے. وہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں. قرآن یہ کہہ رہا ہے فَأَخَذْنَاهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ. ہم نے ان کو پکڑا اور کیسے ڈالا؟ جو لفظ استعمال کیا نا، وہ ایسے کہا اپنے بیٹھے ہیں یا تم کا یوں انگلی سے اڑا دیتا ہے کہ نہیں آتی؟ کیسا یوں حقیر چیز یوں ان کو اڑا دیتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ کچھ بھی اللہ کے لیے یوں سائڈ میں کرتے ہیں، ڈال دیا یوں اس کو دریا میں. اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور مکہ کے جو کافر تھے وہ مانتے نہیں تھے، تو اللہ بیچ میں سنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی گئے تھے اور فرعون اپنی طاقت کے نشے میں رہا اور بات نہیں مانی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو ہم نے ختم کر دیا. یہ قریش مکہ کو وارننگ ہے کہ نہیں مانے تو ختم کر دیں. اور ختم کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں مانے. پہلے بدر کے موقع پر بڑے بڑوں کو نمٹا دیا اللہ تعالیٰ. یہ بات دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے هل أتاك حدیث موسیٰ. کیا تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ کب کا ہے؟ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طویٰ. جب کہ ان کے پروردگار نے ان کو طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس ہو رہے تھے، ٹھنڈی کا موسم تھا، طور سینا کے پہاڑ سے گزر رہے تھے. اندھیرا تھا تو کہا کہ دیکھتا ہوں کچھ راستہ واسطہ بھی مل جائے، اور ٹھنڈی بھی ہے تو کچھ مجھے وہاں روشنی دکھتی ہے، شاید وہاں آگ ہے میں لے کر آتا. تو حضرت گئے وہاں پر تو دیکھا کہ ایک درخت سے کیا نکل رہی ہے؟ روشنی نکل رہی ہے. اور وہیں سے آواز آئی کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار، انک بالوادی المقدس طویٰ. تم ایک مقدس وادی طویٰ میں موجود ہو. فاخلع نعلیک. اپنے جوتے نکالو. یہاں بڑوں کے پاس جانے کے آداب سکھائے جاتے ہیں. پھر یہ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تمہیں رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے. وہاں حضرت کو نبوت ملی ہے، اس کا ریفرنس قرآن دے رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ کہا اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی. کیا کرنا ہے؟ فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. کہ کیا تمہاری خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے رب کی یعنی رہنمائی کر دوں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرا تعارف کراؤ جا کر. جب تعارف کرایا
تو فرعون نے کہا کہ میں کیسے مانوں کہ تم رسول ہو، ہمیں بس نشانی کا دکھاؤ۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا، یوں بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو یوں نکالتے تھے، بڑا چمکدار ہاتھ ہوتا تھا روشنی والا، اور ان کا اثر زمین پر ڈالتے ہی جو ہے وہ اشتہا بن جاتا تھا۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے نبی کو ایسا معجزہ دیتے ہیں جو زمانے کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس وقت کہ جادو بہت چلتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ کو یہ کیا کہتے ہیں معجزہ بھی ایسا ہی دیا گیا۔ حضرت نے دکھایا، اس نے ایسا کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور دنیا بھر کے ان کے جتنے کانفلکٹ میں جادوگر تھے بڑے بڑے سب کو بلائے، سب سے مقابلہ کروایا۔ لیکن بات یہ ہوئی تھی کہ جادوگر تھے، اور جو فن والا ہوتا ہے نا وہ بات جانے گا، جیسے مولوی کی بات مولوی جانے گا، ڈاکٹر صاحب کی بات ڈاکٹر صاحب جانے گا، وکیل کی بات وکیل جانے گا، دوسرے کو کیا ہوا لگے۔ تو وہ تو جادو کہہ رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کے سامنے جب دوسرے جادوگر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ لوگ سب سجدے میں گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، بڑے ایکسپرٹ تھے نا، فوراً حقیقت سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ تمہارا استاد ہے۔ فرعون مانا نہیں، تو آدمی کی مصیبت جب آتی ہے نا تو آدمی کو باتیں سمجھ میں آتی نہیں۔ اس کے بھی ایسے ہی تھے، ستارے گردش میں تھے، نہیں مانا۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نشانی دکھائی، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مانے، لیکن کہہ رہے ہیں فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، ہم نے نشانی دکھائی تھی ماننے کے لیے، اور اس نے کیا کیا؟ جھٹلایا اور بات نہیں مانی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے لوٹا، یعنی کہ پلاننگ بنانے کے لیے، کیا حضرت موسیٰ کی کیا کرنی پڑے گی؟ کاٹ کرنی پڑے گی اور مصر سے نکالنا پڑے گا، تو بھاگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، لوگوں کو جمع کیا اور آواز لگائی، کیا کہا؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں، مجھے مانو، مت مانو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ کے قصے کو دیکھو، ایک جانب پاور ہے، طاقت ہے، نشہ ہے، سب کچھ ہے، اور ایک جانب ہمارے نبی ہے، ان کے پاس نہ پاور ہے نہ طاقت ہے۔ تھوڑے وقت پہلے ان کو مصر چھوڑ کر جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا، اب یہ آئے ہیں جی، ابھی ان کے پاس کوئی پاور اور طاقت نہیں ہے، بس یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے خالی ہاتھ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ سمجھ بھی ایسا ہی رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ کم درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی طاقت، سلطنت اور دولت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں اس کو پکڑ لیا۔ کیا سنا رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں قصہ صرف قصہ سنانے کے لیے نہیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، قرآن کریم جہاں یہ کہتا ہے نا کہ قرآن ایک نصیحت ہے، قرآن ایک عبرت ہے، قرآن ایک رہبری کرنے والی چیز ہے، وہاں ہر جگہ جو ہے نا قرآن یکشا کی قید لگاتا ہے کہ بھائی تم ارادہ کرو گے نا پانے کا تو تمہیں ہدایت ملے گی، ورنہ بیٹھے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے دل میں آدمی کے یہ وہ تڑپ کہ بھائی مجھے سیدھا راستہ مل جائے اور مجھے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا مل جائے، اس کے عذاب سے میں بچ جاؤں، تو دین کی بات سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جس کے دل میں یہ ارادہ ہی نہ ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عالم تھے، وہ اپنی کتاب یاد کرتے تھے، قاعدے گرامر عربی کے، ان کی ایک بکری تھی، اس بکری کو 2 کان پکڑتے تھے اور پڑھ کر سناتے تھے، اور پھر اتنی دیر سے کان پکڑ رکھے بیچارے کے، اور پھر پڑھ کر جب چھوڑتے تو پوچھتے تھے سمجھی؟ ایسا کان ہی لائے گی، وہ تو بہت دیر سے پکڑ نہیں سمجھی، اس کو پھر پکڑتے تھے، پھر سناتے تھے، پھر چھوڑتے پھر پکڑتے تھے۔ تو ابھی تک مشہور علماء بوز اخفش کہتے ہیں، تو جو بات طالب علم کو سمجھتا نہیں ہے تو اس اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں بوز اخفش ہے، کم وقت ہے، سمجھتا ہی نہیں، بات اتنی دیر سے سمجھا رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اسی کو سمجھ میں آئے گا اور اسی کو اس سے فائدہ ہوگا جو ارادہ بھی کرے کہ میں اپنی لائف چینج کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، تو قرآن پھر کہتا ہے کہ پھر تو تمہارے وارے نہیں آئے، ہم دروازے تمہارے لیے کیا کر دیں گے؟ کھول دیں گے۔ یاد رکھیں، آگے اللہ تعالیٰ جو ہے بتائیں گے کہ بھائی تمہیں جو لگ رہا ہے نا کہ قیامت آنی اور دوبارہ زندہ ہونا پاسبل نہیں ہے، تو اللہ کمپیئر کر کے بتائیں گے کہ یہ والا کام مشکل ہے، یہ والا کام مشکل ہے۔ انسان کیا کو کہیں گے یہ والا کام مشکل ہے، اللہ کرے وہ تو ہم نے کر دیا، تو لہٰذا یہ والا کام تو مشکل نہیں، انشاءاللہ آئندہ کی اس میں